والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سامعین کرام، قرآن کریم میں مسجد حرام کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا گیا. یہ وہ مسجد ہے جس میں سب سے زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے اور وہ تمام مسجدوں کا پاور ہاؤس ہے. جب تک دنیا کی مسجدیں اس سے کنیکٹ نہ ہوں اس وقت تک مسجد نہیں ہو سکتی. تو مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اللہ اپنے بندے کو لے گئے اور اس کے ارد گرد برکتیں رکھی گئی ہیں اور آپ کو عجائبات دکھائے گئے. یعنی معراج کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی فلسطین میں ہے. فلسطین ایک قدیم ترین ملک ہے. ہمیشہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے. مختلف ادوار اس پہ گزرے ہیں. مسجد اقصی بیت اللہ کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء نے اس کی تعمیر کی، دیکھ ریکھ کی، امامت کی، نمازیں پڑھی اور اس رات جب کہ معراج ہوئی تمام انبیاء کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی. ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ فلسطین میں ہے. فلسطین کا نام آپ جانتے ہیں. فلسطین جو ہے اس کو آزاد کرایا سیدنا عمر ابن عبد العزیز نے اپنے دور میں. اس وقت سے مسلمانوں کا اس پہ قبضہ رہا اور اس پہ نمازیں پڑھتے رہے اور پورا فلسطین مسلمانوں کا رہا. اس کے بعد جو واقعات اور حادثات اور حسد اور کینے اور بغض اور عداوت کی بنیاد پہ یہود کی طرف سے پیش آتے رہے اسے بھی تاریخ واقف ہے. خاص طور پہ جب برطانیہ کا قبضہ اکثر عالم کے ملکوں پہ ہوا اور غلام بنایا گیا تو فلسطین کو بھی عرب ملکوں کے ساتھ فلسطین کو بھی برطانیہ کے حکمرانی کے تحت آ گیا. اس وقت پھر کچھ دنوں کے بعد برطانیہ نے یہ کیا کہ اس فلسطین میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے اور بھی کچھ لوگ تھے. تو برطانیہ نے ایک نئی چیز خلاف ضابطہ اور خلاف دستور یہ کیا کہ یہودیوں کا ایک گھر وہاں یہودیوں کا گھر قائم کر دیا کہ یہودی یہاں بسیں. اور 1948 میں یہ قرارداد پاس ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے 67 میں جو ہے اسرائیل